مسرت صاحبہ آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ آج کل کے اتنے جہاں پر لبرلزم کا اتنا بول بالا ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ مظلوم ہیں، کیونکہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی سے بخوبی واقف ہیں، آپ نے کام بھی کیا ہے۔ یہ کہیے گا کہ آج کی خاتون کو آپ کہاں پر ریٹ کرتی ہیں؟ اگر ہم اس پیرامیٹر پر دیکھیں جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، آج کی خاتون اسلامی معاشرے میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھ لینے سے آدمی عالم یا عالمہ نہیں بن جاتا، جی ہاں، اس کو سمجھنا، اس کا ترجمہ سمجھنا، اور جہاں پہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہاں پہ گائیڈنس دیں۔ جی ٹھیک ہے، تعلیم کا فقدان ہے، ہمارے یہاں عورتیں جو ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، ہاں، لیکن قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہر مسلمان گھرانہ بچوں کو 5 سال کے ہوں اور 6 سال کے ہوں تو ان کو پڑھا دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وچ از امیزنگ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں وہ شعور کی منزلوں کو پہنچتے ہیں وہاں پہ ماں باپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین تربیت دیں قرآن و سنت کی روشنی میں، بالکل، تاکہ اگر ان کے جو دنیاوی تعلیم میں کمی رہ گئی ہے غربت کی وجہ سے یا اور مسائل کی وجہ سے، تو کم از کم اس کے تو جواب دہ ہوں گے نا کہ تمہارے پاس قرآن تھا، قرآن تم نے بھی پڑھا ہے، تم نے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا ہے، تو اس کو کیا سمجھایا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت جو خواتین کی جنرل آپ صورتحال لیتے ہیں تو وہ یہ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم، اپنے اوپر ستم، اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ برائی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو گال گلوچ ہو رہی ہے، اس کو نارمل سمجھ لیا ہے، یعنی کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو چلو بیٹی کوئی بات نہیں، بیٹی جو ہے نا اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بس آپ چپ رہیں۔ یہ ٹریننگ جو ہے نا کہ آپ نے لڑکیوں کو سمجھانا ہے کہ آپ نے تو ایڈجسٹ کرنا ہی ہے، معاشرے کے اندر آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہی ہے، یہ کس حد تک اس معاشرے میں جو ہے وہ برائی پھیلا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ماں ہی ہے نا جو ایک مرد کو، ایک بیٹے کو، ایک شوہر کو، ایک بھائی کو جب بڑھا رہی ہے، پروان چڑھا رہی ہے، تو کمی تو اسی کے اندر ہوئی نا کہ وہ اس بچے کو وہ کیوں نہیں بتا رہی جو کہ قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن کو پک اینڈ چوز کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ اس میں لکھا ہے دین میں مکمل داخل ہو، تو مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پسند کی چیزیں تو بتا دی ان کو، اور جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے آپ نے اس کو بول کر دیا۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ خود بھی پڑھیں، خود بھی سمجھیں، اور اپنے بچوں کو خصوصاً جو میل فیملی ممبرز ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دیں۔ بچیاں تو پیاری ہوتی ہیں، بچیوں کو تو جہاں بٹھال دو وہ بیٹھ جائیں گی، جو کہہ دیا وہ، اور اگر وہ کچھ بولتی ہیں تو وہ ان کا حق ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گی کہ بولنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ایڈجسٹنگ نیچر تو لڑکیوں کی ویسے ہی بائی نیچر ہوتی ہے، ایڈجسٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن کیا چیز ایڈجسٹ کرنی ہے، کیا چیز ایڈجسٹ نہیں کرنی ہے، صبر اور جبر میں بہت بڑا فرق ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اچھا مسرت صاحبہ، یہ کہیے گا کہ آپ بیوٹی سیلون اتنا اچھا رن کر رہی ہیں ماشاءاللہ، وہ کون سا لمحہ تھا یا وہ کون سا ایسا واقعہ تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ بیوٹی سیلون سے نکل کے اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی طرف آئیں اور اس فیلڈ میں بھی کام کریں؟ ذرا اپنے کام کے بارے میں بھی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ میرا کام ظاہر ہے خواتین کے حوالے سے ان کے چہرے کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی دانے نکل آیا بچیوں کے، کوئی میری طرح کسی کے سفید بال ہو گئے انہوں نے کہا جی کالا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ لیکن جو آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک ایسی بچی آئے جس کا چہرہ ہی نہیں ہے، اس کا چہرہ مسخ ہو گیا ہو، اس کے اوپر تیزاب ڈال دیا ہو، اور وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ میں کچھ میک اپ سے ٹھیک کر دوں گی، یہ میری بس کی بات نہیں ہے۔ میرے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا چہرہ مسخ کر دیا۔ یہاں تک بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور لایا گیا تھا جس کا چہرہ جو تھا وہ مسخ ہوا تھا، تو رسول اللہ نے اپنا چہرہ ایک طرف پھیر دیا کیونکہ وہ یہ ظلم، وہ زیادتی جو تھی وہ نہیں دیکھ سکتے، ایکسیپٹیبل۔ آپ اپنی گھر کی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کے چہرے کے اوپر تیزاب ڈال دیں یا مٹی کا تیل چھڑک کے ان کو جلا دیں، بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں، جہیز کیوں کم لائی ہو، تمہارا وہ حصہ کہاں ہے وراثت کا، وہ کیوں نہیں ہمیں مل رہا۔ یہ پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ
یہ سارے کے سارے ہماری معاشرتی نارمز ہیں, یہ ہمارے مذہب سے بہت دور ہیں, اس میں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئے ہیں کہ وہ کچھ حصہ ہی بن گئے نارمیلٹی کا, نیو نارمل بن چکے ہیں ہمارے لیے. سو اس لیے ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب یہ بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کو وہ خفا بھی ہوتی ہیں, ان کا دل خفا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ان کو گلہ ہوتا ہے کہ مطلب ہم نے اتنا ایسا کیا کر دیا جو اتنی ہمیں آزمائش سزا دی. تو وہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گنا زیادہ بہتر جانتا ہے, بہتر سے بہترین کرتا ہے. ابھی فرعون کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی, حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا جب واقعہ ہوا تھا تو ان کو کس قدر تشدد کا شکار کر کے اور پھر دیکھیں ان کا مقام کیا بنا دیا گیا. تو ہمارے یہاں عورتوں کو, ہماری بچیوں کو ان تمام چیزوں کے اوپر جو سزائیں دی جا رہی ہیں اور ان کے اپنے پیارے دے رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ میں پھر کہوں گی کہ مذہب سے دوری اور تعلیم کا فقدان. یہ بھی کہیے گا کہ خواتین پر ظلم کرنے والی بڑی تعداد بھی خواتین کی ہوتی ہے, بہت سارے ایسے کیسز بھی آتے ہوں گے جہاں ایک خاتون کا چہرہ مسخ کرنے والی بھی خاتون ہی ہوتی ہوگی. اس میں یہ بہت سارے نہیں ہیں, یہ ایک مفروضہ ہے. ٹھیک ہے. خواتین کے ساتھ یہ ظلم جو ہوتا ہے یہ ایک کمپاؤنڈ قسم کا جرم ہوتا ہے جس میں سسرال والے بھی شامل ہو سکتے ہیں, خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں, لیکن جو مین کلپریٹ ہوتا ہے, جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے, وہ ایک مرد ہی ہوتا ہے, ایک لڑکا ہی ہوتا ہے. زیادہ کیسز کس کے ہوتے ہیں, شوہر ہے, بھائی ہے, باپ ہے, کس کی طرف سے ایسے کیا جاتا ہے؟ زیادہ جو کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ تم نے اگر مجھ سے شادی نہیں کی تو تم کسی سے شادی نہیں کر سکو گی. اور کیسز اس بات پہ جیسے جہیز کے اوپر کہ جہیز کم لائی ہو, بیٹیاں کیوں زیادہ پیدا ہوئی ہیں, ہمارے یہاں تو بیٹا ہی نہیں پیدا ہوا تو بیٹی سمیت جلا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ڈیمانڈ آف ڈاوری, وہ تو کوئی نان سٹاپ زندگی پر چلتی رہتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہی بند ہوں گی جب ہم نمبر 1 قرآن کے حوالے سے بھی سمجھیں اور ملک کا جو قوانین ہے اس کے اوپر بھی ذرا غور کریں. مسرت صاحبہ, آج کا موضوع خواتین کے حوالے سے کیونکہ میں چاہوں کہ ذرا بتا دیں وہ خواتین جو کہ زندگی سے لڑتے ہوئے, حالات سے لڑتے ہوئے آپ کے در تک پہنچتی ہیں, ان کی کس طرح سے مدد کی جاتی ہے, پھر آگے انہیں زندگی بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کورسز ہیں جو آپ کروا رہی ہیں, کیسے ان کی زندگی بہتر کی جا سکتی ہے, ایموشنلی, فائنینشلی, مینٹلی انہیں کیسے اسٹرانگ کیا جاتا ہے؟ ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کسی بھی جگہ پہ ملک کے کسی بھی حصے میں اگر ہمیں خبر مل جاتی ہے کہ ایک بچی کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہوا ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں. بہت سی دفعہ ہم پہنچ بھی نہیں پاتے اور بہت سی دفعہ وہ بھی ہم تک نہیں پہنچ پاتی, جس کی وجہ سے وہ نہیں زندہ بچتی. لیکن جو بچ گئی اور ہم تک پہنچ گئی اور ہم ان تک پہنچ گئے, ہم ان کو پھر بہتر میڈیکل فیسلٹیز میں لے کے جاتے ہیں, ان کا علاج شروع کرتے ہیں. ایک آپریشن سے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی, ان کو 25, 30, 40 ہمارے پاس ایسی بھی بچیاں ہیں جو پورے جسم سر سے لے کے پاؤں تک جلی ہوئی ہوں. تو وہ اب اس سے زیادہ ان کا جو ہے 2 آپریشن سال میں بہت ہوتے ہیں ان کے لیے. سو آپریشن پروسیجر بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, یہ والا ظاہر ہے. اور یہ ریکنسٹرکٹیو سرجری کہلاتی ہے, کاسمیٹک نہیں ہوتی ہے. کاسمیٹک تو بہت بعد میں آتی ہے. اس کے بعد جب ان کے اعضاء کام کرنے لگ جائیں, ہاتھ سے مڑے ہوئے سیدھے ہو گئے, آنکھ کھلی اور اس میں بینائی باقی ہے, تو پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں میں کھڑی ہو جائیں اور وہ اپنے والدین کے اوپر یا اپنے گھر کے اوپر بوجھ نہ بڑھیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو پیار نہیں کرتے یا ان سے محبت نہیں کرتے, لیکن ان کے گھر میں اور بھی بچیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں. سو جیسے ہی وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتی ہیں, جیسے میں کہتی ہوں کہ وہ با اختیار ہو گئی, وہ انہوں نے ان میں اعتماد آ گیا, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو بھی مضبوط کرتی ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ اپنی بچیاں, اگر ان کی بچیاں پیدا ہو گئی اور ان کی وجہ سے ان کو طلاق دے کے جلا کے بھجوا دیا گیا, سو ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. ٹریننگ دینے کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو ٹھیلا دے دیا, وہ اپنے پاؤں پہ سٹینڈ کر دیں, کوئی نہ کوئی ہنر انہیں سکھا دیا, پرچون کی چھوٹی سی دکان بنا دی, انہی کے گھر میں وہ کماتی رہتی ہیں. اور اچھا, میں چاہوں گی کوئی ایسی خاتون جو آپ کے پاس آتی ہے اس کی زندگی, اسے واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے, اس پہ بھی آپ سے جانوں گی, لیکن پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں, کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عائشہ بات کر رہی ہوں.
میرا سوال مسترد مصباح سے ہے کہ اگر کوئی بچی شکار ہو اس کا ظلم کا تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کرے؟ اچھا جی، کیسے رابطہ کریں؟ ابھی اسی بارے میں ہم بات کر رہے تھے، رابطہ کیسے کیا جائے؟ وعلیکم السلام عائشہ. میں آپ اگر ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو اس میں بہت ڈیٹیل سے ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، نمبر بھی ہے، کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں ہمارے، آپ کے پاس ہم خود پہنچ جائیں گے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ تھوڑی سی آپ کو بس یہ زحمت کرنی پڑے گی کہ آپ اس کو چیک کریں اور دیکھیں، ورنہ کہیں پر بھی جو ڈیپلیکس کے سیلون ہیں آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کے ان کو بتا دیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ذاتی ظلم ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ قوانین کے حوالے سے بھی کوئی مشورہ لینا چاہتی ہیں یا وہ ان کو سزا دلوانا چاہتی ہیں تو ہم ان کو اس میں گائیڈ کرتے ہیں. اور کوئی نہ کوئی ایسے لا فرمز ہوتے ہیں جو ان کو پرو بونو کر کے دیتے ہیں. جسٹ اے کال اوے، آپ کو بس ایک وی آر جسٹ اے کال اوے. میں تو کوشش کرتی ہوں کہ ایک دفعہ تو ان کے گھروں میں جا کے بھی دیکھوں کہ جو باتیں بہت سی دفعہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ صحیح بھی نہیں ہوتا، لیکن جب ان کی ہم سے ذرا تعلق اچھے ہو جاتے ہیں، محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر سچ بات بھی وہ بتا دیتی ہیں کہ چولہا نہیں پٹا تھا، مجھے جلایا گیا تھا. صاحب ماشاء اللہ مدرسہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ کام، یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے اس کو آپ ایسے ہی رکھیں، اور انسانیت کا مقصد بھی اصل یہی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان اور کو. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی بیٹے کہ صرف رمضان مہینہ ہے جس میں آپ لوگوں کے دل تھوڑے نرم ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایک کی جگہ آپ کو 70 گنا زیادہ ملے گا، لیکن پورے سال بچیاں جلتی رہتی ہیں. تو آپ ان کو اپنے صدقات میں، فطرانے میں، زکوٰۃ میں، فدیے میں، سب میں ان کو شامل کر سکتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ہاتھ پکڑ لو اور مسکرا دو، چوڑیاں پہنا دو، مسکرا دو، یہ سب چیزیں ان کے لیے بہت پیاری ہو جاتی ہیں. بہت ہی خوبصورت بات